اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم محترم عطاء المومن زاہد صاحب استاد جامعہ احمدیہ یو کے کی ہے اور آپ کی تقریر کا عنوان ہے سیرت حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تقریر زبان اردو میں ہوگی۔ مکرم محترم زاہد صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ آج سے 1400 سال قبل عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے۔ وہ جو اپنے خصائل اور عادات میں درندوں اور وحشیوں سے ابتر تھے، اخلاق عالیہ سے یوں مزین ہوئے کہ دنیا انگشت پہ دنداں رہ گئی۔ جو ذرہ خاک تھے ثریا بن کر چمکے، اور جو جاہل مطلق تھے دنیا کے استاد اور معلم بن گئے۔ یہ تبدیلی ان میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اولین و آخرین کے سردار حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کی آیات پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ کیا اور کتاب اور حکمت کا علم عطا کیا۔ کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا یہ مبارک دور 300 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد تاریکی کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس کی ظلمتیں 1000 سال کے عرصے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں۔ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا اور ایمان دلوں سے پرواز کر کے ثریا تک جا پہنچا۔ تب خدا کی رحمت نے پھر جوش مارا اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی کے مطابق خدائے حکیم و خبیر نے اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے قادیان کی گمنام بستی میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر مبعوث کیا۔ خدا کے پیارے مسیح نے اس پیغام کو عام کرنا شروع کیا اور نیک فطرت اور سلیم الطبع لوگوں کو اس الہی مشن میں ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس پیغام کا سننا تھا کہ پروانے دور دور سے آ کر اس شمع کے گرد جمع ہونے لگے۔ صالحوں، متقیوں اور پاک بازوں کی یہ ایک ایسی جماعت تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تربیت پا کر آخرین ہو کر بھی اولین میں شامل قرار پائی۔ یہ بعد میں آئے لیکن صحابہ سے جا ملے۔ مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا۔ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی یخزی الآدی۔ ان پاکیزہ اور نیک فطرت لوگوں میں سے ایک پاک وجود حضرت مولی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ پاک تینت اور نیک خصلت وجود تھا جس کی پاکیزہ زندگی کا ہر کردار مسیح محمدی کے دبستان میں آ کر
اسلامی تعلیمات کے سانچے میں یوں ڈھل گیا تھا کہ ہر دیکھنے والا اس بات کی گواہی دیتا کہ اگر مجسم اور متشکل صورت میں کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے تو وہ شیر علی ہے۔ نیکی کا مجسمہ، تقوی و طہارت کا پیکر، انتہائی غریب الطبع اور دل کا حلیم، اخلاق فاضلہ کے ایسے بلند معیار پر فائز کہ السلام علیکم کہنے میں سبقت کرنے میں عمر بھر کوئی انہیں شکست نہیں دے سکا، جس کی بے نفس خدمات دین کا دور ابتدائے احمدیت سے ہی شروع ہو گیا اور زندگی کی آخری سانس تک جاری رہا۔ ان تمام صفات کے حامل یہ صوفی منش بزرگ ضلع سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ادرہمہ میں 24 نومبر 1875 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اسی گاؤں میں اپنے والد بزرگوار حضرت مولی نظام الدین صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت حافظ عبدالعلی صاحب کے ساتھ بھیرا ہائی اسکول میں داخل ہو گئے۔ انٹرنس کا امتحان آپ نے راولپنڈی سے اور بی اے ایف سی کالج لاہور سے پاس کیا۔ حصول تعلیم کے اس دور میں مختلف امراض کا شکار رہنے کی وجہ سے بہت نحیف الجثہ تھے، اور بی اے کے امتحان کے دوران تو آپ کئی دفعہ کمزوری کی وجہ سے لیٹے رہتے، اور آپ کے بھائی حضرت حافظ عبدالعلی صاحب آپ کو آپ کی کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے۔ اسی حالت میں آپ نے اس امتحان کے تمام پرچے مکمل کیے، اور جب نتیجہ نکلا تو آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے پنجاب بھر میں 7ویں پوزیشن لے کر نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ حضرت مولی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کی اس طالب علمی کے دور میں قادیان تشریف لائے، اور خدا کے پیارے مسیح کے ہاتھ سے زندگی کا یہ جام پی کر امر ہو گئے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ زندگی بخش کلام سنا اور ہمیشہ کے لیے اسی در کے غلام ہو گئے۔ چنانچہ اسی دور کا ایک خوبصورت واقعہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جب کہ ابھی مولوی صاحب ہنوز لاہور میں ہی طالب علم تھے اور رخصتوں میں کبھی کبھی قادیان آیا کرتے تھے، قادیان میں احباب کی مجلس میں حضرت مولی صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر سے تشریف لائے تو حافظ حامد علی صاحب نے عرض کی، حضور میں نے آٹا پسوانے جانا ہے، میرے ساتھ کوئی آدمی جائے۔ حضور نے مولوی صاحب کا بازو پکڑ کر کہا، میاں شیر علی کو ساتھ لے جاؤ۔ اس پر مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور آپ کی مسرت کی انتہا نہ رہی، بار بار فرماتے کہ حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔ قادیان میں رخصتوں میں تشریف آوری کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 1897 میں حضرت مولوی صاحب بی اے پاس کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے قادیان تشریف لے آئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہو کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ قادیان تشریف لائے تو چونکہ آپ بی اے کے امتحان میں امتیاز کے ساتھ پاس ہوئے تھے، تو ایسی نمایاں کامیابی کی وجہ سے آپ کا انتخاب صوبے میں اعلیٰ سول سروس کے لیے ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو قادیان میں ایک چٹھی ملی جس میں آپ کو بطور جج عہدے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن چونکہ آپ خدمت اسلام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں میں دھونی رمانے کا عزم کر چکے تھے، اس لیے فوراً اس چٹھی کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ مبادا آپ کے والد صاحب کو علم ہو اور وہ اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے اصرار کریں۔ کیسی سچی محبت اور جانثاری کا نمونہ ہے جو حضرت مولوی صاحب نے عین جوانی کے عالم میں دکھایا کہ ایک بڑے دنیاوی عہدے کو محض للہ ٹھکرا کر مسیح و مہدی کے در کے غلام ہو گئے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی
اپنے اس سادہ اور جانثار صحابی سے بہت شفقت کا سلوک فرمایا، اور حضرت مولوی صاحب کے والد صاحب سے جو اس موقع پر ساتھ تھے فرمایا کہ آپ بے شک چلے جائیں، ہم خود ان کا خیال رکھیں گے۔ اور حضرت مولانا سے ارشاد فرمایا کہ شیر علی دودھ بہت پیا کرو۔ حضور کا یہ ارشاد آپ نے یوں گرہ سے باندھا کہ بعض اوقات روٹی بھی نہ کھاتے، صرف دودھ پی لیا کرتے۔ چنانچہ آپ کی صاحبزادی کی روایت ہے کہ حضرت مولوی صاحب 24 گھنٹے میں 16 سیر تک دودھ پی لیا کرتے تھے۔ حضور کی توجہ اور دعاؤں سے رفتہ رفتہ صحت بہت اچھی ہو گئی تھی، چنانچہ نصف صدی تک آپ کو خدمات دینیہ کی توفیق ملی۔ سامعین کرام، یوں تو حضرت مولوی صاحب کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے وقف تھا، لیکن خدمات دین کے اعتبار سے آپ کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور قادیان آنے کے فوراً بعد کا ہے، جب آپ کو تعلیم الاسلام ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا۔ آپ نے اس فریضے کو اس خوش اسلوبی اور محبت سے سر انجام دیا کہ آپ کے تلامذہ، جن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے بزرگان کے نام نامی بھی آتے ہیں، آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ اس ضمن میں حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کی ایک روایت اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اول بار حضرت مولوی شیر علی صاحب کی زیارت کا موقع ستمبر 1905 میں نصیب ہوا، جب میں اسکول کی تعطیلات میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ قادیان حاضر ہوا۔ ایک دن چوک میں ایک یکے کے پہنچنے پر ہر سمت سے مدرسے کے طلباء جو چوک کے آس پاس کہیں موجود تھے، مولوی صاحب پکارتے ہوئے یکے کے گرد آ جمع ہوئے۔ ان سب کے چہرے خوشی اور شوق سے دمک رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یکے میں آنے والے صاحب کوئی ایسے بزرگ ہیں جو ان بچوں کو حد درجے محبوب ہیں، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ آنے والے بزرگ حضرت مولوی شیر علی صاحب مدرسہ تعلیم الاسلام کے ہیڈ ماسٹر ہیں، اور یہ طالب علم جو پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں ان کے شاگرد ہیں، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ محبت اور شوق کا یہ نظارہ جو میں نے دیکھا، ایک نہایت غیر معمولی بلکہ ایک نادر تجربہ تھا۔ فرماتے ہیں اسی ایک واقعے سے حضرت مولوی صاحب مرحوم کے بلند اخلاق اور مدارج تقوی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب، جن کو آپ سے شرف تلمذ حاصل تھا، فرماتے ہیں وہ صرف معلم ہی نہیں تھے بلکہ مربی، اور والدین سے بڑھ کر مربی، اور اسی تربیت کا میری روح پر ایسا اثر ہے کہ میں روزانہ ان کے لیے دعا کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت مولوی صاحب کا ہر شاگرد گویا آپ کا عاشق زار تھا، کیونکہ ان کے وجود میں طلباء کو نہ صرف ایک قابل ترین استاد مل گیا تھا بلکہ شفیق ترین باپ بھی میسر آ گیا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے شاگرد، جن میں یہ خاکسار بھی شامل ہے، بسا اوقات ان کے ذکر سے قلوب میں رقت اور آنکھوں میں آنسو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات جلیلہ کا دوسرا دور وہ ہے جب حضرت مولوی صاحب ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کے قلم سے ایسے عظیم الشان مضامین نکلے جو سلسلے کے لٹریچر میں ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ یہ ٹھوس اور عالمانہ مضامین اس قدر بلند پایا تھے کہ غیر بھی آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ 1908 کے 5 شماروں میں شائع ہونے والا مضمون مہدی آخر الزماں، 1909 اور 10 کے پرچوں میں 320 صفحات پر پھیلا ہوا مضمون اشاعت اسلام، 1910 اور 11 کے پرچوں میں شائع ہونے والا مضمون ینابیع الاسلام پر ریویو، اور اسی طرح اسلام میں ارتداد کی سزا کے موضوع پر آپ کی مارکۃ الآراء تصنیف آپ کی علمی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی آپ کی زندگی اس منزل تک آ پہنچی جہاں آپ کے سپرد وہ کام کیا گیا جس سے آپ کو طبعی مناسبت تھی، یعنی قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ اور اس کی تفسیر کا کام، جسے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نہایت خوبی، دلی جوش
اور محبت کے ساتھ کرتے رہے۔ ترجمے کے اس کام کے سلسلے میں ایک طرف تو آپ خدا کے آستانے پر گر کر نہایت لجاجت سے خدا سے استعانت طلب کرتے، تو دوسری طرف اپنی تمام علمی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے۔ چنانچہ ایک دوست جن کو 1939 میں کچھ دن حضرت مولوی صاحب کے ساتھ ترجمۃ القرآن انگریزی کے دفتر میں خدمت کا موقع ملا، بیان کرتے ہیں، آپ ترجمۃ القرآن کا کام شروع کرنے سے پیشتر وضو کرتے اور اس کے بعد اس کثرت سے تسبیح، استغفار اور دعا کرتے تھے کہ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا اور سوچتا کہ آپ اتنی لمبی دعاؤں کے ساتھ اس عظیم الشان کام کو کس طرح ختم کر سکیں گے۔ اسی طرح ایک اور دوست جن کو ترجمۃ القرآن کے دفتر میں کچھ عرصہ ٹائپنگ کا موقع ملا، انہوں نے بتایا کہ جب ٹائپ کرنے کے لیے حضرت مولوی صاحب کے تحریر کردہ کاغذات ان کو دیے جاتے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوتی کہ ان نوشتہ کاغذات میں انگریزی تحریر کے مان بعد قریباً پورا ایک صفحہ یا کبھی اس سے بھی زیادہ بالعموم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لکھا ہوتا، اور اس کے بعد پھر انگریزی کی تحریر شروع ہو جاتی۔ گویا جب بھی اس مقدس کام میں کوئی مشکل پیش آتی تو زبانی اور تحریری استغفار شروع کر کے خدا کے حضور ہمتاً التجا بن جاتے، اور پھر جب وہ مشکل دور ہو جاتی تو دوبارہ تحریر کا کام شروع کر دیتے۔ آپ کی اس بے نظیر خدمت پر اس سے بڑا خراج تحسین کیا ہو سکتا ہے کہ خود سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے دیباچہ تفسیر القرآن کے آخر میں شکریہ و اعتراف کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا، میں اس دیباچے کے آخر میں مولوی شیر علی صاحب کی ان بے نظیر خدمات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے باوجود صحت کی خرابی کے قرآن کریم کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے متعلق کی ہیں۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اسے چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب کا وجود وہ مبارک وجود تھا جن کی نیک فطرت کو اس عالم کا حصہ عطا کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے خدا کے پیارے مسیح کو قبول کر کے اس خدا سے پیوند کر لیا جس نے مسیح موعود کو مبعوث کیا تھا، اور اس چراغ کی روشنی سے وافر حصہ پایا جو مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ خدا کی محبت آپ کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کی ہوئی تھی کہ ہر وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی، ہر دیکھنے والا اس بات کی گواہی دیتا کہ آپ کے چہرے پر عشق الہی کا نور برستا تھا، اور یہی تو اولیاء اللہ کی نشانی ہوتی ہے، عشق الہی وسے منہ تے ولیاں اے نشانی۔ اس ضمن میں محترم ملک غلام فرید صاحب کی ایک روایت کو پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، حضرت مولوی صاحب کے کیریکٹر میں سب سے بلند مقام آپ کے زہد و تعبد کو حاصل تھا۔ قادیان کے مرد، عورتیں اور بچے سب آپ کی عبادت گزاری سے واقف تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 1947 کے آغاز میں ہم تفسیر القرآن انگریزی کے کام کے سلسلے میں احمدیہ ہاسٹل لاہور میں مقیم تھے، اور ہمیں پروفوں کے پڑھنے میں بعض دفعہ 14-15 گھنٹے متواتر کام کرنا پڑتا تھا۔ ان دنوں جب میں رات کے کسی بھی حصے میں اٹھا، میں نے حضرت مولوی صاحب کو ہاسٹل کی مسجد میں مصروف عبادت دیکھا۔ حضرت مولوی صاحب مجھ سے عمر میں 22-23 سال بڑے تھے، لیکن اس پیرانہ سالی میں بھی وہ جوان ہمت تھے، اور عبادت گزاری میں تو جوان بھی ان کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جملہ سننے کے لائق ہے کیونکہ یہ ایک ایسے قریبی ساتھی کی گواہی ہے جنہیں حضرت مولوی صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ کام کرنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں، اگر میں لکھوں کہ حضرت مولوی صاحب کی ساری زندگی ایک مستقل سجدہ تھی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ پھر آپ کی نمازوں کی خوبصورتی اور حسن کے بارے میں
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر حضرت مولوی شیر علی صاحب تھے، سادہ سیدھے مزاج کے انسان، فرشتہ صورت فرشتہ سیرت، کم گو، اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے بہت مختصر نماز پڑھاتے، لیکن اپنی نماز کا یہ حال تھا کہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے ساتھ کھڑے ہو کر سنتیں بھی پڑھیں، وتر بھی پڑھے، اور حضرت مولوی صاحب ابھی پہلی رکعت میں ہی کھڑے ہیں، اور ان کے رکوع سے پہلے میں اپنی ساری نماز ختم کر لیا کرتا تھا، اور آپ کے ہلکے ہلکے پڑھنے کی آوازیں کانوں میں آیا کرتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اہدنا الصراط المستقیم پر اس طرح اٹک جاتے جس طرح ریکارڈ کی سوئی اٹک جائے۔ اتنا پڑھتے تھے کہ گویا ابھی دل کی تسکین نہیں ہوئی۔ اے اللہ، میں صراط مستقیم مانگ رہا ہوں، صراط مستقیم مانگ رہا ہوں، کہتے چلے جاتے تھے۔ سامعین، حضرت مولوی صاحب کی شب بیداری، فرائض اور نوافل میں اپنے مولا کے حضور آہوزاری، اور ان میں انقطاع اللہ کی مکمل کیفیت، یہ وہ نظارے تھے جو قادیان میں رہنے والے ہر بڑے چھوٹے کے مشاہدے میں تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ ہر روز اپنے محبوب آقا کی یاد میں مسجد مبارک کے اس حصے میں چاشت کے نوافل ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مولوی شیر علی صاحب میں نے جو رنگ للہیت کا دیکھا اور جس قسم کی بے نفسی ان کے وجود میں پائی جاتی تھی وہ دوسری جگہ بہت کم نظر آتی ہے۔ دعاؤں میں انتہائی شغف اور عبادات میں ایسی لذت کہ گویا روح ہر وقت آستانہ الہی کی طرف شوق سے جھکی جاتی ہے۔ اس سوز اور درد کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے کہ جیسے ایک ہنڈیا چولہے پر ابل رہی ہو۔ اگر مجھ سے کوئی شخص حضرت مولوی صاحب کے متعلق یہ پوچھے کہ ان کی سب سے نمایاں صفت کیا تھی تو میں یہی کہوں گا کہ دعاؤں اور عبادات میں شغف۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاک وجود سے آپ کی محبت اور عشق آپ کی سیرت کا ایک اور تابناک باب ہے۔ آپ کے دل میں عشق و محبت کا ایک چشمہ ابل رہا تھا اور اخلاص و وفا کا ایک سمندر آپ کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ جانثار غلام سو جان سے آپ پر قربان ہوتا اور آپ کی خدمت کے ہر موقع کو سعادت عظمیٰ سمجھتا۔ چنانچہ حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایسی عاشقانہ محبت تھی کہ جب دوسرے گریجویٹ اور صاحب حیثیت لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد پر بیٹھے رہتے، مولوی شیر علی صاحب عشق و محبت سے معمور دل کے ساتھ آگے بڑھ کر حضور کا جوتا اٹھا لیتے، اور نماز سے فراغت کے بعد جب حضور رخصت ہونے لگتے تو حضور کو جوتا پہنانے میں ایک سرور کی کیفیت محسوس کرتے۔ اسی طرح کی ایک اور ایمان افروز روایت حضرت سید مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں حضرت مولوی صاحب تشریف لائے۔ آپ عموماً اخیر میں آ کر جوتوں کے پاس ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، چنانچہ آپ وہیں بیٹھے جہاں آپ علیہ السلام کی گرگابی پڑی تھی۔ جلدی سے آپ نے اپنا عمامہ اتارا جو دودھ کی طرح سفید تھا اور نہایت محبت سے اس کے پلو سے حضور کے جوتوں کی گرد صاف کرنے لگے۔ صاف کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ آپ انتہائی ذوق و شوق اور محبت کے بھرپور جذبے سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین، یہ عشق و وفا کا کیسا عجیب اور منفرد انداز ہے، اور کتنا گہرا ادراک ہے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے عالی مقام کا کہ یہ نیک فطرت نوجوان مہدی دوراں کے جوتے اپنے امامے سے صاف کرنا عین سعادت جانتا ہے، اور مسیح موعود کے مقدس دامن سے وابستگی کو ایسا فخر سمجھتا ہے جس کے سامنے دنیا کی بادشاہتیں ہیچ ہوں۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے مبارک دور کی یاد میں اکثر بے قرار ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایک دیکھنے والے نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے ایک ستون کا سہارا لیے اشکبار حالت میں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے درد سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی ہے۔ دیکھنے والا خاموش رہا۔ اگلے دن کسی کے استفسار پر اپنے رونے کی وجہ یوں بتائی
کہ ایک دفعہ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تھا. مجھے اس زمانے کی یاد نے تڑپا دیا اور ضبط نہ کر سکا، اس لیے آپ دیدہ ہو گیا. جب ہم اس قسم کی بے غرض محبت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا تھا کہ القیت علیک محبۃ منی، کہ میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا، وہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا. اور خدا نے ایسے جانثار اور فدائی وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کیے تھے جو آپ کے قدموں میں گزارے ہوئے چند لمحات کے بالمقابل دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو ایک مچھر کے برابر بھی اہمیت نہ دیتے. پھر حضرت اقدس علیہ السلام کی وفات کے بعد جب خدا تعالیٰ کے فضل سے قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا تو آپ نے خلفائے وقت کی محبت اور اطاعت کا وہ نمونہ دکھایا جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے. چنانچہ ایک دفعہ ایک دوست نے اپنی ایک پریشانی میں آپ کو دعا کے لیے خط لکھا. آپ نے جواب دیتے ہوئے ان کو تسلی بھی دی، لیکن ساتھ یہ نصیحت لکھ کر بھیجی کہ آئندہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا کریں. مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ انہی کے فیض یافتہ ہیں. آپ اپنی تمام تر نیکی، تقوی اور علمی قابلیت کے باوجود خلیفہ وقت کی رائے کے بالمقابل اپنے خیالات کو کوئی وقت نہ دیتے، اور جو بات امام وقت کی زبان مبارک سے نکلتی اسی کو درست جانتے. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے محترم چودھری شبیر احمد صاحب سے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو وہی تفسیر یا مطالب قابل قبول ہوں گے جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ کی تفسیر سے مطابقت رکھتے ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت حافظ روشن علی صاحب نے آپ سے ایک اردو محاورے کے درست یا غلط ہونے کے متعلق استفسار کیا. اس محاورے کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی اپنی ایک تحریر میں استعمال فرما چکے تھے. آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ جب حضرت صاحب نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے تو اگر اردو میں اس سے قبل نہ بھی بولا جاتا ہو تو بھی اب یہ محاورہ بن گیا ہے. سامعین غور کیجئے، حضرت مولوی صاحب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے اور بہترین انشاء پرداز تھے. آپ یقیناً اس محاورے کے استعمال پر ٹھوس بحث کر سکتے تھے، لیکن آپ کا جواب امام وقت کی اطاعت اور محبت کا جو مثالی رنگ لیے ہوئے ہے اس کی نظیر تلاش کرنا مشکل ہے. اسی طرح خلفائے کرام کا بھی آپ سے انتہائی پیار اور اعتماد کا تعلق تھا، لیکن آپ اپنی تمام تر دینی اور دنیاوی وجاہت کے باوجود اپنے لباس، رفتار و گفتار اور طور طریق میں انتہائی سادہ تھے. آپ کی بے پناہ سادگی کا اندازہ تو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ دو انگریز افسر جو ریویو آف لیجنز کے ایڈیٹر کی علمی قابلیت سے متاثر ہو کر آپ سے ملنے کے لیے قادیان آئے، ان کی آپ سے ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ آپ انتہائی سادہ دیہاتی لباس میں ملبوس اپنی بھینس چرا رہے تھے. وہ دونوں یہ بات دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ہم تو سمجھے تھے ریویو کا ایڈیٹر کوئی انگریز ہوگا. آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک دعوت ولیمہ میں تشریف لے گئے جہاں منتظمین آنے والے مہمانوں کو ان کے مرتبے کی مناسبت سے نشستوں پر بٹھا رہے تھے. حضرت مولوی صاحب نے یہ بات دیکھی تو منتظمین کو خبر ہونے سے بہت قبل تیزی سے گزر کر دارالشیوخ کے مساکین کے ساتھ جا کر تشریف فرما ہو گئے. گویا معززین کی نشستوں کو چھوڑ کر غرباء اور مساکین کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی. اور سامعین کرام ایسا کیوں نہ ہوتا، یہ پیارے بزرگ تو اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض یافتہ تھے جس نے دنیا کی وجاہتوں سے منہ پھیر کر الفقر و فخری کا علم بلند کیا تھا. پھر آپ کے متعلق تو ویسے بھی یہی روایت ملتی ہے کہ انتہائی عاجزی سے مجلس کی جوتیوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے ایک عزیز نے جو کہ ابھی صرف 9-10 سال کے تھے آپ سے پوچھا کہ چاچا جی لوگ تے اگے ود ود کے بہندے ہن، تسی کیوں جوتیاں وچ بہندے ہو؟ یعنی چاچا جان لوگ تو آگے بڑھ بڑھ کر بیٹھتے ہیں، آپ کیوں جوتیوں میں بیٹھتے ہیں؟ اس پر حضرت مولوی صاحب کا جواب سماعت فرمائیے. فرمایا بچو میں تے جوتیاں وچ ہی کھٹیا ہے، یعنی بیٹا میں نے تو جوتوں میں ہی رہ کر سب کچھ حاصل کیا ہے. سبحان اللہ، اپنے پیارے آقا کی نصیحت کو آپ نے کیسے پلے سے باندھ لیا تھا کہ تکبر سے نہیں ملتا وہ دلدار، ملے جو خاک سے اس کو ملے یار، پسند آتی ہے اس کو خاک ساری، تذلل ہے
رہے درگاہ باری۔ سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقدس وجود روحانی اعتبار سے اس پتھر کی مانند تھا جس کو چھونے والی ہر چیز سونا بن جاتی ہے۔ آپ کے حلقہ ارادت میں جو بھی شامل ہوا اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ ان شامل ہونے والوں نے حضور کی قوت قدسی سے مدارج تقویٰ میں یوں ترقی کی کہ آسمان روحانیت پر ستاروں کی مانند روشن ہو گئے۔ یہ وہ پاک وجود تھے جنہوں نے بیعت کے بعد اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کیں جن کے نمونے ہمیں صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں نظر آتے ہیں۔ ایسے مطہر اور مزکہ نفوس عالیہ میں سے ایک حضرت مولوی شیر علی صاحب تھے۔ صحابہ کے اس پاک گروہ کی سیرت کے واقعات کا جمع کرنا اور بیان کرنا جس نیک مقصد اور نیت کو لیے ہوئے ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، یہ تمام واقعات تاریخ میں اس لیے محفوظ کیے گئے ہیں کہ ہمیں توجہ دلاتے رہیں کہ تمہارے بزرگ اپنی اصلاح نفس کرتے رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے یہ معیار حاصل کیے ہیں، یا بیعت میں آنے کے بعد محبت و اخلاص کے یا وفا کے یہ معیار وہ دکھاتے رہے ہیں۔ تم بھی اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلو تاکہ یہ آخرین کے اخلاص و وفا کا زمانہ تا قیامت چلتا رہے، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہنا ہے، کیونکہ اسی مسیح محمدی کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کو قائم رکھنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پس کہیں ہمارے اپنے عمل اس برکت سے ہمیں محروم نہ کر دیں، بے فیض نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولوی صاحب کی روح پر اپنے بے شمار فضل اور رحمت کی بارش برسائے اور ہم سب کو آپ کی نیک صفات کا وارث بنائے۔ ہم ہمیشہ حضور ایدہ اللہ کی اس خواہش کے مطابق اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اور کبھی بھی ہمارے اعمال ہمیں اس فیض سے محروم نہ کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے پاک وجودوں سے دنیا میں جاری ہوا۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ جی تشریف رکھیں۔ مکرم محترم زاہد صاحب نے اپنی تقریر کے ابتدا میں ذکر فرمایا تھا کہ حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام میں کرنے میں کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ انہوں نے بالکل درست فرمایا تھا، اس کا میں خود گواہ ہوں۔ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ کبھی مولوی صاحب سے، حضرت مولوی صاحب سے سلام کرنے میں پہل کر لیں، لیکن ہر دفعہ ہوتا یہ تھا کہ حضرت مولوی صاحب ہی پہلے سلام فرماتے تھے۔